بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وخاتم النبیین۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس بیماری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے احتلام کی بیماری۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں تقریباً ہر نوجوان اس میں مبتلا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان زیادہ تر فحش فلمیں دیکھتے ہیں، فحش ویڈیو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو مشت زنی کرتے ہیں یا غلام بازی کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ احترام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ معدے کی خرابی کی وجہ سے جن مریضوں کو بہت زیادہ گیس ہو جاتی ہے یا تیزابیت ہوتی ہے، وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مرض کسی ایک تحریک میں نہیں ہوتا، یہ بھی تینوں تحریکوں میں یہ مرض ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ اعصاب اتنے ذکر حس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو احتلام ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ مریض جو ہے معدے کا ہوتا ہے، اس کو بھی احتلام کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ گردوں میں سوزش ہو جانے کی وجہ سے اور جگر میں گرمی ہو جانے کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے حکماء حضرات تمام مریضوں کا ایک ہی دوائی سے یا کوئی ایک ایسا مجرب نسخہ آ جاتا ہے جس سے وہ علاج کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ان مریضوں کو شفا نہیں ملتی، کیونکہ جب تک ہم اس کی جڑ نہیں پکڑیں گے، آیا کہ یہ مرض کس وجہ سے ہوا ہے، کون سی تحریک پائی جاتی ہے۔ یہ تو ایک ماہر حکیم جو نبض دیکھ کے اور پوری علامتیں نوٹ کر کے اس کے بعد جب علاج کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ علاج میں کامیابی بھی ہو جاتی ہے۔ تو آج میں اس بیماری کا کوئی نسخہ نہیں دوں گا، بلکہ آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس احتلام کی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں یا اپنی علامات بتا کر ہمارے دواخانہ سے دوائی منگوا سکتے ہیں۔ بذریعہ پارسل دوائی بھیجی جاتی ہے اور انشاءاللہ آپ اس کو 3 ہفتے استعمال کریں، اللہ کے حکم سے آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ تو یہ جب احتلام کی بیماری شروع ہوتی ہے تو مریض انتہائی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مریض کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، غصہ بہت لگتا ہے، دن بدن کمزوری ہوتی جاتی ہے، اس کا جو دماغی خیالات ہوتے ہیں وہ بھی منتشر ہو جاتے ہیں، پڑھائی پہ توجہ نہیں رہتی، کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، آہستہ آہستہ اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ مریض جو ہے وہ زندگی کے معاملات صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اس بیماری کو چھوٹی بیماری نہ سمجھیں۔ اگر کسی نوجوان کو یا کسی کو بھی یہ مرض ہو، بعض دفعہ شادی شدہ لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو بھئی جس کو بھی یہ مرض ہو وہ آج ہی ہمارے دواخانہ پہ تشریف لائیں، انشاءاللہ تعالی ان کی نبض دیکھی جائے گی، ان کا چہرہ دیکھا جائے گا، انشاءاللہ تعالی بہترین دوائی بنا کر ہم اس کو دیں گے۔ اللہ کے حکم سے اس کا مرض بالکل پہلی دوسری یا تیسری خوراک پہ اس کو پتہ چل جائے گا اور اس کا مرض ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرے پاس ایسے مریض بھی آئے ہیں جن کو 9 سال 10 سال 12 سال سے احتلام کی بیماری تھی۔ بعض حکیموں نے تو اتنی ان کو ٹھنڈیاں دوائیاں دیں تو ان کو ہڈیوں کی ٹی بی ہونے کا خطرہ تھا۔ تو جب میرے پاس وہ تشریف لائے، میں نے ان کی نبض چیک کی، ان کی زبان کو چیک کیا، ان کی ساری علامتیں نوٹ کی، اس کے بعد میں نے ان کو دوائی دی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بہترین اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس مرض سے نجات پا چکے ہیں۔ آپ بھی اگر اس مرض میں مبتلا ہیں، آپ کا کوئی دوست اس مرض میں مبتلا ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم دوائی علاج بھی بتاتے ہیں اور ساتھ اس کا غذائی علاج بھی بتاتے ہیں۔ آپ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے وہ منگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی آپ کو آرام آ جائے گا اور آپ صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ اگر اس کے علاج پہ آپ غفلت کریں گے تو پھر یہ مرض آپ کو نامردی کی طرف لے جائے گا، پھر ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے پچھتاوے بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس بیماری کو ہلکا نہ لیجئے۔ اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو دوائی بنا کر بذریعہ پارسل بھی دی جا سکتی ہے، آپ دواخانہ سے بھی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو شفا دے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ
اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور پورے پاکستان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ میری اور آپ کی اور پورے ملک کے پاکستان کی خیر و حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔